مسلمان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، جو بہت اصولی ذمہ داری ہے، جو کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوتی، اور وہ ہے دعوتی ذمہ داری۔ دعوت الخیر یا دعوت اللہ، یہ ذمہ داری اتنی بنیادی ہے کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے کہ اس کا مخالف جو ہے اس کو وہ اپنی دعوت پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہ ایسی بات ہے، یعنی اپنے مخالف کی، یا اپنا مخالف نہ کہیں، دشمن اسلام کی ہدایت کی تمنا اس کی ہلاکت کی تمنا پر غالب رہتی ہے۔ دشمنان اسلام ہلاک ہو جائیں سے زیادہ بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام ہدایت پا جائیں، اور وہ کتنا بڑی بات ہوگی کہ یہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں اور پھر یہ اس طرف آ جائیں، مطلب یہ کیمپ، یہ اس کیمپس کو چھوڑ دیں اور اس کیمپ میں آ جائیں۔ تو یہ مسلمان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ دشمنوں کی بھی ہدایت کی تمنا بھی کرے، دشمنوں کی ہدایت کی کوشش بھی کرے، ان تک یہ پیغام بھی پیش کر سکے اپنی عملی زندگی سے، اپنی زندگی کا ایک، اپنے لائف سٹائل سے، اپنی جو بھی دعوتی جد و جہد ہے اس سے بھی۔ لیکن اس کے اندر بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں جس میں انسان کو آزمایا جاتا ہے اور قربانیاں طلب کی جاتی ہیں، تو وہ قربانی دینے اور آزمائش میں بھی وہ ثابت قدم رہے، پورا اترے، اور باقی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری جد و جہد ہے، اس میں جس انسان کے اندر بھی، جس مسلمان میں بھی ایمان زندہ ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کی کس طرح مدد کی جائے، کس طرح میں اپنے حصے کا کوئی کام ایسا کروں جس سے ان کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو کس طرح اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالوں۔ اور اگر ایمان اور زیادہ ہے، اور تو اس کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور مزید ایمان ہے تو یہ بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو یہ ایک خواہش ہوتی ہے انسان کے اندر۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے۔